رمضان کی 14ویں کا چاند آ گیا. 13, 14 اور 15 ہر مہینے کی اپنے خزانے اگلتا ہے, ساحلوں پہ ڈالتا ہے, اور ان 3 دنوں کے اندر ننگا سر, خواتین ننگے سر نہیں, اور اگر ننگا آسمان نہیں ہے بس سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, بس ختم. اس دوران تک جائیں 3 راتیں, صرف 3 راتیں. مقدر بخت اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں, نصیبوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں. 3 راتوں میں فیصلے ہوتے ہیں. آپ کا کوئی اللہ سے فیصلہ کروانا ہے, رزق کا, برکت کا, وسعت کا, اولاد کا, اور اس کی برکت کانوں میں رہے گی, اس کی برکت لبوں میں رہے گی, اور اس کی برکتیں قبروں تک جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا 14واں روزہ اور رمضان کی 14ویں کا چاند آ گیا. سبحان اللہ. 13, 14 اور 15 ذہن نشین رکھیے گا. 13, 14 اور 15 ہر مہینے کی یہ ایام 20 ہوتے ہیں, اور ایام 20 میں 3 روزے رکھے جاتے ہیں, سنت ہے. اور پوری دنیا میں جو جرائم کا اعداد و شمار ہیں, جرائم کے اعداد و شمار, کرائم ریٹ, جرائم کے اعداد و شمار, انہی 13, 14 اور 15 میں سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں. آپ نیٹ کی دنیا پہ اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ کرائم ریٹ, قتل و غارت, خون ریزی, فلاں. اور انہی 3 دنوں میں 13, 14 اور 15 میں جوار بھاٹا, سمندر ایسی موجوں پہ ہوتا ہے, بڑے بڑے جہاز نکل جاتے ہیں, اور سمندر اپنے خزانے اگلتا ہے, ساحلوں پہ ڈالتا ہے. اور ان 3 دنوں کے اندر لاکھوں ہزاروں سالوں سے سفر میں احتیاط کی جاتی ہے. اور حیران کن بات ہے, ان 3 دنوں میں میرے آقا نے فرمایا روزہ رکھ لو, کیونکہ روزہ صبر ہے, روزہ برداشت ہے, روزہ رک جانا ہے, روزہ ٹھہر جانا ہے, روزہ بس کر دینا ہے, روزہ مقابلہ نہیں, روزہ تقابل نہیں, روزہ تردید نہیں, کچھ نہیں, روزہ صبر. آپ حیران ہوں گے. اور آپ کا روزہ 13 اور آج کا 14واں اور کل کا انشاءاللہ 15واں, یہ انہی ایام 20 میں یہ فرض ہیں. آپ فرض روزے رکھ رہے ہیں, میں نفل کی بات کر رہا ہوں. نفل کا یہ اجر ہے, فرض کا کیا اجر ہوگا. اور میں ایک بندہ, حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے, وہاں سے لے کر آخری انسان قیامت تک جو آئے گا, نفل پڑھتا رہے, نفلی روزے رکھتا رہے, وہ ایک فرض روزے کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا. جو فرض روزے کی فضیلت ہے, جو فرض روزے کی طاقت ہے, اس تک نہیں پہنچ سکتا. جو فرض روزے کی فضیلت ہے, جو فرض روزے کی طاقت ہے, اس تک نہیں پہنچ سکتا. آپ حیران ہوں گے. آپ ایام 20 یہ 3 روزے ہیں, ہر مہینے رکھتے ہیں, رکھنے والے رکھتے ہیں. 13 کا روزہ, 14 کا روزہ اور 15 کا روزہ. میں اس میں عمل بتایا کرتا ہوں. ننگے سر ننگے آسمان, ننگا سر, خواتین ننگے سر نہیں, اور اگر ننگا آسمان نہیں ہے, کوئی فلیٹ, کوئی گھر ایسا ہے, تو ننگے آسمان کی نیت کر لیں, کہیں جھروکے سے ننگے آسمان کو دیکھ لیں بس, اور سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, بس ختم. اس دوران تھک جائیں, وضو کر سکتے ہیں, استنجا کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ چل کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ بھی سکتے ہیں, صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے ساری رات. 3 راتیں, صرف 3 راتیں. مقدر بخت اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں, نصیبوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں, راحتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں, برکتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں, عافیتیں عرش الہی سے آتی ہیں اور جھولیاں بھر جاتی ہیں. صرف 3 راتوں کا عمل ہے یہ میرا, میں بتا رہا ہوں مسلسل. ایام 20 کا, اور رمضان تو فرض ہے. روزے وہی 3 ہیں جو آپ روزے رمضان کے رکھیں گے تو ویسے ہی, بس صرف راتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. چلتے ہوئے صرف سورۃ فاتحہ, پوری سورۃ فاتحہ آمین کے ساتھ.
3 راتوں میں فیصلے ہوتے ہیں. آپ کا کوئی اللہ سے فیصلہ کروانا ہے، رزق کا، برکت کا، وسعت کا، اولاد کا، نصیب کا، بے اولادی کا، اولاد کی ترقیوں کا، اپنے گھر کا، بڑی سواری، بڑا گھر، بڑا رزق، روحانیت کی تمنگری، روحانیت کا عروج، ولایت، اللہ کے خزانے. یہ چیزیں اگر کرانی ہیں، اللہ سے منوانی ہیں، تو یہ 3 راتوں کو کیش کر لیں اور زندگی بھر عیش کریں. 13، آج 14 اور انشاءاللہ کل 15. بہت عمل ہے، طاقتور عمل ہے. رمضان کے بعد ایام 20 کے روزے رکھ کے بھی، لیکن جو عمل رمضان میں اگر شروع کریں گے اس کی برکت سارا سال رہے گی، اس کی برکت نسلوں میں رہے گی، اس کی برکت ہڈیوں میں رہے گی، اس کی برکت خون میں رہے گی، اس کی برکت آنکھوں میں رہے گی، اور اس کی برکت کانوں میں رہے گی، اس کی برکت لبوں میں رہے گی، اور اس کی برکتیں قبروں تک جائیں گی، موت تک جائیں گی. یہ عمل اپنی زندگی میں اس کو سینے سے لگا لیں. آج 14 رمضان کو بہت طاقتور عمل، بہت حیرت انگیز عمل اور بہت باکمال عمل ہے. کریں، ضرور کریں اور اللہ سے منوائیں. اسی سے مانیں گے، اسی سے مانگیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا غلام تیرا، بندہ تیرا، تو پھر در کسی اور کا نہیں، در بھی تیرا، در بھی تیرا. انشاءاللہ ملتا ہے. لاکھوں نے پایا، میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، آپ بھی کیجیے اور انشاءاللہ کریم عطا کرے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ. یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی، قبلہ، اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے. جب تانبا، کانسی، پیتل استعمال کرتے تھے، بے اولادیاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں، بڑھاپے نہیں تھے، اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی، لا علاج بیماریاں نہیں تھیں. جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی، جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے، ریڈیو ہے، پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے، یہ ایک خاص ہی چیزیں. اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں، یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے، شہداء سے. ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی ایک محبت ہے اپنے میرے وطن سے، مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے. تو یہ چیزیں اس لیے میں نے سنبھال کے رکھی. یہ دیکھیں نا، یہ شہداء کی کیپ ہے، یہ ان کی پانی پینے کی بوتل ہے، اور یہ انہی کا صندوقچہ ہے پرانا. یہ تصویروں کے اندر جو ہیں اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے شہداء میں نظر آ رہے ہیں. یہ بھی تو میرا ورثہ ہے نا. میں نے اپنا ورثہ جمع کیا، تو جو میرا ورثہ ہے تو اس میں تو ورثے کو میں شامل کروں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ رانا صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. جی سر، کیا کہیں گے؟ سر، مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں، چونکہ آئی ایم آلسو سن آف مرٹائر، اور میرے والد صاحب نے 3 جنگیں لڑی. سیکنڈ ورلڈ وار 65 اور 71 میں وہ شہید ہوئے.